مجرے پہ کمائی والی رقم جو ہوتی ہے ان پر قربانی کرتے ہیں، کیا یہ قربانی جائز ہے؟ کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح کی رقم جو کہ سود کا کاروبار کرتے ہوں یا رشوت لیتے ہوں پورا پورا سال، ملاوٹ مافیا جس کو کہا جائے، یا دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوں؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو ہم نے زمین پر تجھے حلال مال دیا وہ کھاؤ، یعنی جو کھانے کا حکم ہے وہ بھی حلال ہے، یہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اس میں تو بالاولیٰ حلال مال ہونا چاہیے، ایسا مال جو ہم نے محنت کا کمایا ہوا ہے، اور حرام مال سے بچنا چاہیے۔ جو شخص حرام مال سے قربانی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یا کسی بھی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، کیا ان کی قربانی ہو سکتی اب ہے؟ دیکھیں ڈانس سے کمایا ہوا مال وہ بھی حرام کا مال ہے، اور ایسے مال سے اگر وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی حرام کی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں جو فیملی ولاگرز ہیں، ہاں، اب وہ اپنی بہن کو دکھا رہے ہیں میڈیا پہ آ کے، بیٹی کو دکھا رہے ہیں، بیوی کو دکھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، دیکھیں اچھی طرح، ایسے شخص کو اسلام کہتا ہے یہ دیوس شخص ہے، کیا شخص ہے؟ بغیرت ہے، یعنی بے حیا شخص ہے۔ ناظرین، جو خواجہ سرا ہیں جو کہ پورا پورا مہینہ فنکشن کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی ایکٹرز ہیں جو مجرے کرتی ہیں، اور جو قربانی کا دن آتا ہے، بقرہ عید کا دن آتا ہے، تو وہ ان پیسوں سے مجرے پہ کمائی والی رقم جو ہوتی ہے ان پر قربانی کرتے ہیں، کیا یہ قربانی جائز ہے؟ کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جس پر ڈانس کرنا یا فحاشی کا کام کر کے ان پیسوں سے قربانی کرنا، کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ اور اس میں بڑے سوالات آئیں گے، میں سب سوال پوچھوں گا لیکن قاری صاحب نے جواب دینا ہے۔ کیا ان پر قربانی ہو سکتی ہے مجروں والے پیسوں سے؟ کیا اس طرح کی رقم جو کہ سود کا کاروبار کرتے ہوں یا رشوت لیتے ہوں پورا پورا سال، یا پھر حرام خوری کرتے ہوں، ملاوٹ مافیا جس کو کہا جائے، یا دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوں، پھر جب سال کا دن جب اینڈ ہوتا ہے قربانی کا، پھر وہ منڈی کا رخ کرتے ہیں اور تگڑا جانور دیکھتے ہیں، کیا ان میں ان کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یہ قاری صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاری اللہ۔ صاحب، میرے سوال تو آپ نے سن لیے، جی اور اس کا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے پورا پورا سال ملاوٹ کرنا، ہم نے بے ایمانی کرنی، فراڈ کرنا، اور جب قربانی کا دن آتا ہے تو ہم نے منڈی کا رخ کر لینا ہے، اور پھر بڑا خوبصورت جانور دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی دکھانا ہے پھر کہ یار شریکاں نو وہانا ہے، شریکاں نو ساڑنا ہے، یہ بھی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے قربانی ہو سکتی ہے ان پیسوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو ہم نے زمین پر تجھے حلال مال دیا وہ کھاؤ، یعنی جو کھانے کا حکم ہے وہ بھی حلال ہے، یہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اس میں تو بالاولیٰ حلال مال ہونا چاہیے، ایسا مال جو ہم نے محنت کا کمایا ہوا ہے، اور حرام مال سے بچنا چاہیے۔ جو شخص حرام مال سے قربانی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یا کسی بھی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، حرام کا کیا ہوا مال، نہ تو اس کا کوئی اجر ملتا ہے اس کو، نہ اس کی قربانی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے، لا تقبل صلاتہ، اللہ رب العالمین اس کی نماز، اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتے، تو قربانی تو بالاولیٰ نہیں قبول۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایسا مال جو حرام کا مال ہے، جو دھوکے کا مال ہے، رشوت سے کمایا ہوا ہے، ایسے مال کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص کو کھلاتا ہے تو حرام کھلاتا ہے۔ اچھا، خواجہ سرا جو کہ مشہور خواجہ سرا ہیں ہمارے پاکستان میں، جو ڈانس کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، جی پورا سال وہ مجرے کر کے پیسے کماتے ہیں، جس میں زیادہ تر میں نام نہیں لوں گا لیکن پتہ سب کو چل جائے گا، اور انہی پیسوں سے پھر وہ قربانی بھی کرتے ہیں، کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں ڈانس سے کمایا ہوا مال وہ بھی حرام کا مال ہے، اور ایسے مال سے اگر وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی حرام کی ہے، قربانی نہیں ہوگی، حرام کے مال کی قربانی ہوتی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پاکیزہ مال ہونا چاہیے، عام حالات میں بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے حرام کے قریب نہیں جانا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، ہمارے جو ایکٹرز ہیں، یعنی کہ ڈرامہ انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری ہو، اب فلموں میں جو ہے نا وہ گانے گاتے ہیں، ڈانس بھی کر لیتی ہیں سانگز پہ، جی پھر انہی پیسوں سے قربانی کرنا، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے بھی وہی فتویٰ ہے، وہی فتویٰ ہے؟ وہی فتویٰ ہے، چونکہ وہ ٹک ٹاک پہ آ کے لائیو چلا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا جسم دکھا رہے ہوتے ہیں، فحاشی کو عام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بھی فلم انڈسٹری میں جو بھی میوزک کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور ڈرامے کرتے ہیں، تو وہ مال بھی حرام کا ہے، چونکہ ان چیزوں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، میوزک سے، قوالی سے، ڈانس سے، اور ان چیزوں سے
اسلام نے ہمیں منع کیا موسیقی سے. اگر وہی موسیقی کا کام کر کے پیسے کما کے پھر ہم اس سے قربانی کریں, ہم لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو ہم خوش کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو خوش نہیں کر سکتے. ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے واہیات گفتگو کرنا, واہیات پنشمنٹ دینا, اور اس طرح کا کام جو ہے نا پاکستان میں بہت ہو رہا ہے. بلکہ پاکستانی لڑکیاں لڑکے باہر بیرون ملک میں بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرنا. اب پھر جب قربانی کا دن آتا ہے وہی پیسے لے کر منڈی پہنچ جاتے ہیں. یا پھر جو ولاگر ہے, فیملی ولاگر, جو اپنی پورا سال اپنے ماؤں بہنوں کو گھر دکھانا اور کیمرہ پورے گھر میں گھمانا, جس میں ماں کیمرے کی آنکھ میں آ جاتی ہے, بہن بھی آ جاتی ہے کیمرے کی آنکھ میں, تو ان کے لیے کیا فتویٰ ہے ان پیسوں سے؟ دیکھیں جو فیملی ولاگرز ہیں, ہاں, اب وہ اپنی بہن کو دکھا رہے ہیں میڈیا پہ آ کے, بیٹی کو دکھا رہے ہیں, بیوی کو دکھا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے, دیکھیں اچھی طرح. ایسے شخص کو اسلام کہتا ہے یہ دیوس شخص ہے, کیا شخص ہے؟ بغیرت ہے, یعنی بے حیا شخص ہے کہ جس نے, اب اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے خواتین کو کہ وہ پردے میں رہیں. اب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے, ویڈیوز پہ آ کے, یوٹیوب پہ آ کے فحاشی کو عام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ پیسے بھی حرام کے ہیں. اور اسی طرح جو ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہے ہیں وہاں پہ آ کے وہ ایسی پنشمنٹ دے رہے ہیں اور ایسی پنشمنٹ کر رہے ہیں کہ جس میں فحاشی عام ہے, فحاشی ہے عام ہے. اور بالکل فحاشی اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ ویوز آئیں, ان کے ویوز آئیں, ان کو ڈالر آئیں, دنیا کے مال کے لیے, پیسے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, فحاشی کو عام کر رہے ہیں. تو ایسا پیسہ بھی حرام کا پیسہ ہے, اور ایسے پیسے سے بھی قربانی جائز بالکل جائز نہیں ہے. قربانی جائز نہیں ہے جی. یہ فتوے لگائے گئے ہیں, یہ ایک چند سوالات تھے جو کرنے ضروری تھے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ فتوے میں نے نہیں لگائے, نہیں, میں نے آپ کی یہ تو حقیقت ہے, یہ تو یہ اسلام کا حکم ہے اور علماء کے فتاوی جات اس پہ موجود ہیں. اللہ کی طرف ہم نے قربانی کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو پھر پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے, حلال پیسہ, نہ کہ حرام کا پیسہ ہم منڈی لے کر پہنچ جائیں اور ان پیسوں سے بڑا جانور خوبصورت خریدیں. دیکھیں یہ سارا سال فحاشی عام کرتے ہیں, میوزک ڈانسز عام کرتے ہیں, بے حیائی عام کرتے ہیں, عید کے موقع پر جانوروں کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے جانور قربان کیے ہیں. شریکاں نو بھی وہا رہے ہوندے نے کیا دیکھو میں اننے جانور لیتے نے. اچھا, ہم دونوں کی گفتگو تو ہم کر رہے ہیں, لیکن کیمرے میں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ کمنٹس بھی کریں گے, یار ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تسی مامے لگدے ہو. اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو سوال کریں گے, جو کمنٹس میں کریں گے, ہمیں بتائیں. یہ دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ ہمیں یہ حکم کرتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. ہم نے اسلام کو پڑھا ہے, ہم علماء ہیں, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جب ہم غلط بات دیکھیں ٹوکیں, لوگوں کو بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں, اگر تمہیں اتنا ایمان ہے تم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اس کو, برائی کو روکو. اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے اپنی زبان سے بتاؤ کہ یہ کام غلط ہے. زبان سے نہیں بتا سکتے, کم از کم ایمان یہ ہے, ادنا ایمان یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانو کہ یہ غلط کام ہے. چلے, یہ جواب تھا ان کے لیے جو کمنٹس کریں گے اور کمنٹس میں یہ بتائیں گے کہ یار یہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, آپ دونوں کیوں بات کر رہے ہو, اس پر بحث کر رہے ہو. لیکن بحث کرنا بنتا ہے اور یہ سمجھانا بھی بنتا تھا کہ بھائی جو سالوں سال آپ لوگ پیسہ کماتے ہیں فراڈ کر کے, ملاوٹ کر کے, دودھ میں ملاوٹ کر کے, آٹے میں ملاوٹ کر کے, اس کے بعد مجرے کر کے, فحاشی سے پیسہ کما کر, پھر سالوں سال جب سال کا یہ قربانی کا دن آتا ہے پھر آپ انہی پیسوں سے قربانی کرتے ہیں. کیا یہ حرام ہے یا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں, اس پر ہم نے بات کی اور قاری صاحب نے بڑے اچھے جواب دیے ہیں. اس ویڈیو کو ناظرین آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ولاگر, یوٹیوبر, ٹک ٹاکر جتنے بھی لائیو آتے ہیں اور یہ فحاشی کا کام کرتے ہیں یا پھر ملاوٹ مافیا جو بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے. اور سود مافیا جو سود کو کر رہے ہیں, سود کو تو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے, ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.